کشمیر کے اندر ہیں یہ دینی مدارس جو ہیں یہ عوامی چندے پہ چلتے ہیں، اور آپ اس بات سے بھی باخبر ہیں کہ اس وقت بین الاقوامی جو ایجنڈا ہے وہ میرے خیال میں پاکستان میں ایٹمی قوت ہے، اس ایٹمی قوت کو ختم کرنے کے لیے بھی اتنی وہ توجہ کوشش نہیں کر رہے جتنا کہ پاکستان کے اندر دینی ذہن کو، دینی قوتوں کو ختم کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ گویا کہ پاکستان کو ایک اسلامی ملک نہیں بلکہ ایک سیکولر ملک بنانے کی توجہ اور کوشش ہو رہی ہے، اور آپ حضرات اس بات سے بھی باخبر ہیں کہ جو دینی قوت ہے، دینی جو ذہن ہے پاکستان کے اندر، جو وہ دینی مدارس میں ہی دینی غیرت، دینی اہمیت، دینی کلچر، دینی معاشرت، دینی جو ہمارا مسلمانوں کا جو لباس ہے اس کے محافظ تحفظ یہی ہے۔ اب ان کا خفیہ جو طاقتیں ہیں ان کا اپنے ذہن کے مطابق یہ منصوبہ ہے کہ ان دینی قوتوں کو جو لوگ ہیں، عوام ہیں، مسلمان ہیں، ان کے ساتھ مالی تعاون کر رہے ہیں، اس مالی تعاون کو سے ختم کیا جائے اور یہ خود بخود پھر دینی مدارس آہستہ آہستہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ منافقین نے مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں یہی بات آپ کہی تھی جب عبداللہ ابن ابی نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اور یہ تاریخ چلائی تھی کہ ان صحابہ کرام کے اوپر تعاون نہ کرو، ان کے ساتھ معاون نہ کرو، ان کے ساتھ تجارت نہ کرو، یہ خود بھوکے ننگے ہوں گے تو یہ یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ یہ ان کا بھی منصوبہ تھا۔ آج بھی وہی چال ہیں، دینی دشمن قوتیں یہی چال پاکستان کے اندر چل رہی ہیں۔ اب یہ عید قربانی کے دوران میں یہ دینی مدارس ہیں قربانی کی چمڑے جمع کرتے تھے اور یہ کافی تعاون ہوتا تھا دینی مدارس کے ساتھ۔ پاکستان کے تو بڑے بڑے کراچی کے کروڑوں کے وہ فنڈ ہیں اس میں جمع کرتے تھے۔ اسی طرح وہ یہاں آزاد کشمیر میں بھی، بلکہ پچھلے سال گائے کا ایک چمڑا 2500-2600 روپے کا تھا، اور اب اسی بین الاقوامی ایجنڈے کے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس چمڑے کی قیمت کو بالکل گرا دیا۔ اس سال ہم نے باغ کے کسائی جو چمڑا لیتے تھے ان سے ہم نے پوچھا کہ آپ چمڑا لیں گے اور کیا قیمت ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ صاف انکار کر دیا کہ ہم تو اس سال چمڑا لیتے ہی نہیں۔ لاہور کے اندر چمڑے کی قیمت ہوگی 400، اور ہمیں یہاں پر لاہور تک پہنچنے کے لیے 500 روپے خرچ ہوگا، لہٰذا ہم چمڑا لیتے ہی نہیں۔ اب ہم انہیں کو دیتے تھے، اب چمڑا جب وہ نہیں لیں گے تو ہم اس کو کیا کہیں؟ ہم نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ ہم تمام مسالک کے علماء جمع ہو کر کے ایک آپ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے بھی یہ پیغام دیں عوام کو، لوگوں کو، اور پھر اپنے جمعے کے خطابات میں بھی اور پھر عید کے دن جو ہوگا اس میں بھی، پھر نجی محفل میں بھی، میسج میں بھی ہم یہ لوگ کہیں، جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان سے یہ اپیل کریں کہ آپ اپنے چمڑے جو ہے وہ وہاں پہ یہاں نہ بھیجیں، ان کو کھڈے کھود کر کے دفن کر دیں۔ یہ دفن کے لیے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ باہر رہیں گے تو بدبو آئے گی، اس کا کوئی دینی مدرسہ نہیں لے گا اس چمڑے کو، وہ اس کو کھڈا کھود کر کے وہاں دبا دیں، اور پھر ہم ان سے یہ اپیل کریں گے کہ دیکھو ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں،
ہمارے سب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دینی مدارس جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے کوشاں ہیں. یہ جہاں پر علماء کی ذمہ داری ہے وہاں پہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے. سب مسلمان ہیں, مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے. اور مسلمانوں کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اسلام کے خلاف کوئی کفریہ طاقتیں سازش کریں تو مسلمانوں کا فرض حق بنتا ہے کہ وہ اسی کی طرح کا ایک ان کو پیغام دیں اور جواب دیں کہ تم ہمارے دین کو مٹانے کے لیے یہ سازشیں کر رہے ہو, لیکن اس کا متبادل ہمارے پاس توڑ موجود ہے. وہ توڑ یہ ہے کہ ہم اپنے خطابات میں بھی آپ بھی لکھیں, لوگوں سے اپیل کریں, اور اپنے جمعے میں بھی, عید میں بھی, نجی محفل میں بھی ہم ان سے یہ اپیل کریں گے کہ آپ جو چمڑا دیتے ہیں, ₹1,00,000 کا چمڑا لیا آپ نے, آپ اس میں سے 2,000 اور بڑھا دیں. جس مدرسے کو آپ دیتے تھے پہلے چمڑا, جس مسلک والے کو جس کو دیتے تھے آپ پہلے چمڑا, اس کے ساتھ 2,000 آپ رکھ لیں اور 2,000 پہ آپ اس مدرسے کو یہ نقدی پیمنٹ کریں. بکرے کی ₹300 اور بیل کا جو ہے وہ یہ ₹2,000. یہ قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ ایک اپیل ہے, یہ ایک ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے. اس کو سنت کو پورا کریں. اور پھر ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں, ان تعلیمات کو ہماری دین دشمنوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں. ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر بھی سنت ادا کریں, اور ساتھ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے جو ادارے تعاون کر رہے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام دشمن قوتیں جو منصوبے بنا رہی ہیں, اس کے جواب کے طور پر ہم یہ لوگوں سے کہیں کہ آپ یہ ہمارے ساتھ تعاون کریں. یہ اس لیے ہم نے آپ حضرات کو یہاں بلایا تھا. اور ساتھ ہی جو اس وقت کشمیر کا ایشو ہے, اس کشمیر کے ایشو پر بھی بہرحال اب وہی میرے خیال میں بات ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اب تو یہی بات ہوگی کہ سانپ گزر گیا اور سانپ کے گزرنے کی جگہ لاٹھیاں مارنے والی بات ہے. یہ ہماری حکومتوں کی پہلے پالیسیاں. اور پھر کوئی لگتا ایسا ہے کہ کفریہ طاقتیں بڑی پہلے سے منصوبہ بندی کرتی ہیں, اور وہ منصوبہ بندی کر کے تو وہاں حالات ایسے بناتی ہیں. اور کچھ لوگ جو ہمارے لیے اگر ہم نے کوئی فیصلہ کیا تو ہمارے اس فیصلے کے اندر کون لوگ جو ہے وہ آڑے آئیں گے, مقابلہ کریں گے. ان کے نزدیک ایک یہی لوگ تھے, یہ جو بغیر تنخواہ کے ہمارے فوج کے وہ دست و بازو تھے مجاہدین, وہ اندر انڈیا کو جو ہے وہ چگنی کا نعت نچا رہے تھے. اور ان کو یہاں ہماری حکومتوں نے کیا کر دیا, پہلے سے ہی ختم کرنے کی کوشش کی کہ ان کو ختم کرو. یہ ایسا ہی کوئی منصوبہ لگ رہا ہے کہ جو انڈیا چاہتا تھا وہی ہماری یہ حکومتیں پاکستان کی یہی چاہتی ہے, وہ اسی منصوبے پر. اور پھر سمجھ نہیں آتی کہ ابھی عمران خان گیا امریکہ, وہاں سے ٹرمپ سے ایک اعلان کرایا, اور اعلان کرا کر کے وہاں پہ ہمارے جنرل فوج کے بھی گئے. کوئی جنرل فوج کا وزیر اعظم کے ساتھ نہیں جاتا, اور یہ گئے جا کر کے وہاں اس کو چھیڑ کر کے, اور پھر منصوبے کے تحت آ کر کے مودی سے کہا کہ اچھا اعلان کرو. یہ کشمیر کو دے چکے ہیں منصوبے کے ساتھ ہی. تو بہرحال کشمیریوں کے ساتھ ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں, ان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں. اور انہوں نے جو آج تک جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے پر کشمیر کے مسئلے کو مجاہدین نے جو زندہ رکھا ہوا تھا, اس پہ جو ہے وہ ہم ان کی بہرحال ہر قسم کی تعاون کا اعلان کرتے ہیں. ان کے لیے دعا ہو. کہ ریٹ کوئی نہیں ہے, اور یہ ایک بڑی سطح پر عالمی سازش ہے, اور پاکستان خصوصاً اس میں شامل ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دینی جتنی ادارے ہیں, اس میں مدارس اسلامیہ ہیں اور اسی طرح مذہبی تنظیمیں ہیں,
ان کو جو ہے بالکل پسپا کیا جائے، زیر کیا جائے، کمزور کیا جائے، جبکہ چمڑے کی مصنوعات آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر وہ کم نہیں ہو رہی ہیں بلکہ ان میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ اصل جو خام مال ہے چمڑا، اس کی قیمت صفر میں لے جا رہی ہے، اور باقی سب جتنے بھی چمڑا خریدنے والے ہیں ان نے کہا کہ ہم نہیں لے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ اس پہ ریٹ ہی نہیں۔ اس پر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، جیسا مولانا نے فرمایا کہ ہم اپیل کریں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء یہاں موجود ہیں وہاں کے متفقہ فیصلے کے مطابق ہم نے آپ کو پریس کانفرنس سے بھی اس کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے بھی آپ پہنچائیں، اور خطبہ اپنے جمعہ کے خطبات میں بھی یہ اعلان کریں گے کہ جو چمڑے جات ہیں یہ ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آپ ان کو دفن کریں، بدبو تعفن پھیلنے کے رکاوٹ کے لیے آپ ان کو دفن کریں، اور ان کے متبادل جو آپ حصہ جتنا ان کا 1500 2000 تقریباً بیل کا جو 2000 کا تھا، اور چھوٹا جو کھال تھی اس کا 300 کے لگ بھگ جو رقم ہے، یہ اپنے اپنے متعلقہ دینی اداروں میں تعاون کر لیں تاکہ وہ حصہ آپ کا اس میں شامل ہو جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی اس کارروائی سے، کہ جو کارروائی چمڑے کی قیمتیں گرانے سے کر رہے ہیں کہ دینی ادارے رسم و پرسی کے عالے میں جائیں گے، یا مذہبی ادارے جو ہے نیچے چلے جائیں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی خام خیالی ہے، بھول ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دینی ادارے عوام کے تعاون سے چل رہے ہیں، اور جتنا وہ دبانے کی کوشش کریں گے یہ ابھریں گے، اور انشاءاللہ یہ زیادہ سے زیادہ آگے جائیں گے۔ ان کے یہ چمڑے ریٹ گرانے سے دینی ادارے یا دین کا پھیلاؤ نہ رکا ہے نہ رکے گا، اور اس کی ہم جو ہے بھرپور طور پر مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری قوم جو ہے بغیرت قوم ہے، اسے فلسطین نہ بنایا جائے، اسے فلسطین نہ سمجھا جائے، یہ ساری قوم جانوں کے نذرانے پیش کر دے گی، اور لاکھوں کی تعداد میں یہاں شہید بھی ہو گئے، وہاں کے لوگ بھی شہید ہوئے، آزاد کشمیر کے لوگ بھی شہید ہوئے، اس کی آزادی کے لیے پاکستان کے لوگ بھی شہید ہوئے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو امید دلاتے ہیں کہ ان کی آزادی تک جو ہے پاکستان کا یا آزاد کشمیر کا بچہ ان کے لیے خون کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ جہادی تنظیموں کے راستے کھول دیں تو انشاءاللہ تعالی 6 ماہ کے اندر کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ اس لیے اس کے اندر جو اندرونی سازشیں، بین الاقوامی سازشیں جو ہو رہی ہیں تقسیم کشمیر کے لیے، وہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ کشمیری اس وقت، ہم تو آزاد ہیں لیکن کشمیری اس وقت ظلم کی چکی میں پس رہا ہے وہ کشمیر۔ یہ میر محمد صاحب کشمیر سے آئے ہوئے ہیں، یہ وہاں کے لوگ ہیں، دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہیں، لیکن اس وقت ہمارے سری نگر کے اندر جو صورتحال ہے، کرفیو کا عالم ہے، اور وہاں بالکل جو ہے وہ اندر محبوس کر کے رکھتی ہے، وہاں میڈیا کا جو رابطہ منقطع ہو چکا ہے، اور وہاں چھوٹے چھوٹے بچے غذائی قلت سے جو ہے بڑے پریشان ہیں، خواتین بیمار اندر گھروں میں پڑی ہوئی ہیں۔ ہم اس کی جو ہے مذمت کرتے ہیں کہ عالمی انصاف کے ادارے کہاں پر ہیں؟ انہیں یہ ظلم نظر نہیں آ رہا، انہیں اپنے پر وہ ان کی اپنی نیوزی لینڈ کے اندر یا فرانس کے اندر ذرا سا واقع ہو جائے، برطانیہ کے اندر ہو جائے تو پورے عالم جو ہے ہل جاتا ہے، لیکن مسلمان اگر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، برما میں ظلم ہو رہا ہے، انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے، شام میں ظلم ہو رہا ہے، سوڈان میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیر اور افغان میں ظلم ہو رہا ہے، تو ان کو یہ ظلم نظر نہیں آ رہا۔ یہ ان کو ظلم نظر اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان پہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم اس کی بھی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ عالمی ادارے، انٹرنیشنل ادارے یہ جو اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں، اور یہ کشمیریوں پر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔